بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اسی مناسبت سے ہے کہ جو سال کے اندر دو خوشیاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے منتخب کی ہیں، ایک عید الفطر کے نام سے اور دوسری عید الاضحیٰ کے نام سے، جسے ہم عید قربان یعنی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ ایک گہری مناسبت رکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے، تو اس لیے یہی مناسب لگتا ہے ایام کے پیش نظر کہ ان دنوں میں سیرت ابراہیم جو ہے اس کو سنا جائے، ذہنوں میں تازہ کیا جائے، ان کے ایمان افروز واقعات سے اپنے قلوب کی جو بجھ چکے ہیں اور جن کے اوپر گناہوں کی اور بے یقینی کی اور مایوسیوں کا ڈیرا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو یقین کی ایک شمع ہے، اس سے ان بجھے ہوئے دلوں کو بیدار کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے پہلو، بہت سی نکھار شخصیت کا، بہت ثابت قدمی، بہت سی استقامت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور موقع موقع پر لمحے لمحے پر ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ملتی ہے۔ لیکن ان سب کو اگر مجموعہ ان سب کا اکٹھا کیا جائے تو جو بات حرف آخر سمجھ آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کا اللہ رب العزت پر بے انتہا یقین ہے، بے انتہا یقین، اتنا یقین کہ جس پر شاعر کو، علامہ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہ عقل کیا چیز ہے؟ عقل بھی ابھی سوچ رہی تھی، عقل بھی ابھی جج کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی ذات پر یقین تھا وہ سبقت لے گیا۔ اور شخصیت کے اندر یہ یقین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ان کے اپنے گھر، نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے باپ سے شروع ہوتی ہے۔ باپ بت بنانے والا ہے، بت گر ہے، بت فروش ہے۔ سب سے پہلا دھچکا، سب سے پہلی ہجرت، سب سے پہلی مخالفت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اگر تو میرے پیشے پر نہیں چل سکتا، اگر تجھے میرے بنائے ہوئے بت برے لگتے ہیں
اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ اور نفع کا اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو میرے گھر سے بے دخل ہو جا۔ پہلی سزا اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بے دخل کر دینے کی، لیکن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہیں بھی زندگی میں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام متزلزل ہوئے ہو، اللہ پر یقین میں کوئی ہلکا سا بھی کوئی کمی واقع ہوئی ہو۔ چلو جی باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر غور و فکر کر کے سورج کو دیکھا بڑا ہے ڈوب گیا، میرا رب نہیں ہو سکتا، ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے، چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو ڈوب نہیں سکتا، جس کے اوپر زوال نہیں آ سکتا ہے، جس کے اوپر موت نہیں آ سکتی ہے، جس نے اس کائنات کو تھاما ہوا ہے، وہ تو ایک لمحہ تو کیا لمحے کا بھی ہزارواں حصہ جو ہے وہ غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا، اسے اونگ نہیں ہے، اسے سستی نہیں ہے، اسے بھولنا نہیں ہے۔ وہ اس پورے نظام کو جو چلا رہا ہے وہی میرا رب ہے۔ اگلا واقعہ، اس میں اپنی زندگی سے ذرا یہ ضرور سوچتے جائیے گا، جو ہم واقعات تو وہی ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، میری ہی زبان سے شاید آپ نے سنے ہوئے ہوں اور میں ان کو دہرا رہا ہوں، لیکن ذرا دل ہی دل میں سوچتے ضرور جائیے گا کہ ہمیں جب اللہ کے لیے اپنوں کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی اپنا، کوئی پیارا، باپ، بہن، بھائی، ماں، باپ، چچا، ماموں، عزیز و اقارب، پڑوسی، دوست، جب اللہ کے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں آ جاتا ہے اور ہمیں اس کی دوستی قربان کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کی رشتہ داری قربان کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی تو میرا دوست، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ لیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے، خیر ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان کر چل لیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، دنیا داری رکھنے کے لیے، منہ ملاحظہ رکھنے کے لیے، رشتہ داری رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اتنا سا چلتا ہے۔ یہ فرق ہے اس شخصیت میں اور ہم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بات نہیں والا کوئی پہلو نہیں تھا، جو اللہ کے مقابلے میں آیا وہ پیچھے چلا گیا، قوم ساری چلی گئی میلے پر، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی پکڑی، بتوں کو توڑنا شروع کیا، بتوں کو پاش پاش کیا، ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، قوم واپس آئی تو ذرا اندازہ کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کی تنہائی کا، ابراہیم علیہ السلام کی تنہائی کا اور ابراہیم علیہ السلام کی شہرت کا۔ جب قوم واپس آئی اور آپس میں گفت و شنید ہوئی اور بات ہوئی بادشاہ کے دربار میں نمرود میں کہ یہ کام کس نے کیا، تو بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی اندازہ لگائے ایک ہی جواب تھا کہ یہ کام اسی نوجوان کا ہے جو ابراہیم کہلاتا ہے۔ پوری قوم میں ایک ہی بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کر کے ان کو توڑنے کی جرت کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ اور آج ہم کثرت کی طرف رجحان ہے، جمہوریت کا دور ہے نا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم کہتے ہیں چلو جدھر کا پلڑا بھاری ہے ادھر کی چلے چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی ہوا ہے ادھر کو چلو۔ لوگ کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام کرنا چاہیے، آپ دیکھو کس کا سورج بلند ہے اس کو سلام کرو، یہ سب سیاسی نعرے اور سیاسی باتیں ہیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں ہمیں دین اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ سکھاتی ہے کہ پورے معاشرے میں اگر آپ اکیلے بھی ہیں نا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، پورا معاشرہ ایک طرف ہو سکتا ہے، شرک کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے سارا معاشرہ ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے ایک طرف ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت قلیل ہے، ہم ان کی طرف صرف اشارہ کر کے بات آگے چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی کے اہم واقعات ہم ایک دفعہ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ نمرود نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک تاریخی آگ بھڑکائی جائے، ایک اتنی بڑی آگ کہ جو آج سے پہلے کسی نے جلائی نہ ہو، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، جیسا کہ بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے، حسبی حالی، کہ فرشتہ، یہ روایات ہیں، مان لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا حال جانتا ہے، اللہ مجھے کافی ہے، مجھے نہ کسی فرشتے سے سفارش کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی بادشاہ سے کوئی ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی مذاکرات چاہیے، نہ مجھے کوئی رہائی چاہیے، نہ مجھے کوئی ایسا راستہ سیف پیسیج چاہیے، کچھ نہیں مانگا۔ یہ نہیں کہا نمرود کو کہ مجھے آگ میں نہ ڈالو، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا ہوں، کہہ سکتے تھے نا، میں چپ چاپ چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے تم نے نہیں ایمان لانا نہ لاؤ، میں چپ چاپ چلا جاتا ہوں، مجھے آگ میں نہ ڈالو، یا کوئی شرائط، کوئی مذاکرات، کوئی ٹیبل ٹاک، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے آگ میں پھینکو، اگر اللہ رب العزت کی رضا ہوئی جلانا تو ابراہیم کا جلنا ہی اللہ کی رضا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی بچانا تو وہ سب کے سامنے بچا کر دکھائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ کر کے دکھایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی ہی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور یہاں پر آپ کو قوموں کی ضد، قوموں کی ہٹ درمی، دلوں کے سیاہ ہو جانے کا ایک منظر بھی نظر آئے گا کہ آگ جلی ہے اور پورا مجمع ارد گرد کھڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور اندر سے بغیر کسی نقصان کے ایک بندہ آگ میں سے باہر نکل آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے باوجود نمرود کی قوم میں سے ایک بندہ بھی اس مجمع میں سے ایمان نہیں لایا، ایک بندہ بھی۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار لوگ اتنے سخت ہو گئے، یار لوگوں کے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں، ان کو سامنے آنکھوں دیکھے ترس نہیں آتا، ان کو رحم نہیں آتا، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سمجھ نہیں آتی، آگ کو ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، یہ تو کچھ بھی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی؟ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حرف آخر تھا، قوم کے ساتھ اس سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آگ کو ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر کوئی قوم نہیں مان سکتی نا، تو بس اس سے اوپر پھر کچھ نہیں ہے، اس سے اوپر پھر کوئی نہیں مان سکتا۔ بس پھر اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم اب آپ ہجرت کر جائیں، ہجرت اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ، اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، جن کو بعد میں نبوت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے شہر بابل سے ہجرت کر جانے کا حکم ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر وہ ذلت آمیز عذاب اس قوم کے اوپر نازل کیا کہ نمرود کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق، ایک مچھر جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط کیا، جو اس کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور جب وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کو کاٹتا تھا تو وہ بادشاہ، تاریخ میں بعض مورخین نے لکھا کہ نمرود جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے پر کسی کو کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، کیوں کہ یہ اس کا رعب اور دبدبہ ہے کہ کوئی اس کے راستے میں کھڑا نہ رہے، اس قدر جابر حکمران۔ لیکن اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے میں پھینکا کہ خود کہتا تھا کہ میرے سر میں جوتیاں مارو،
میرے سر میں جوتیاں مارو، اور یہ یاد رہے کہ یہ صرف ایک عبرت کا نشان تھا، یہ سزا نہیں تھی۔ نمرود کی یہ سزا نہیں تھی، یہ صرف ایک عبرت کا نشان تھا۔ سزا تو وہ ہے جو اسے قیامت کے روز جہنم کے ایندھن میں پھینک کر بنائی جائے گی، سزا وہ ہے، یہ تو صرف ایک عبرت کا نشان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے، قوم کو عذاب سے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ ڈرنا چاہیے انسان کو اس وقت سے، اس پورے واقعے سے ایک بات جو سمجھ لیجئے، ڈرنا چاہیے انسان کو اس وقت سے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ایک بہت بڑی نشانی دکھا دے، اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم اگر نہ ایمان لائے، نہ مانے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کا صفایا کر دیا کرتا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ احسان ہے کہ ہمارا صفایا اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پہلی قوموں کا ہوا، بالکل قومیں ختم ہو گئی۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن امت ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امت جو ہے ہر وہ برائی کرے جو اس سے پہلے موجود تھی، ہر وہ عیب جو اس سے پہلے قوموں کے اندر موجود تھا، شرک یہ کرے، لواطت یہ کرے، ناپ تول میں کمی یہ کرے، اور سمودیوں والے کام یہ کرے، سارے فرعونیوں والے کام، بچوں کو قتل یہ کرے، نمرودیوں والے کام یہ کرے، سارے وہ کام جو پہلی قوموں نے کیے وہ یہ امت کرے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو شتر بے مہار کی طرح بے لگام چھوڑے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیا اس امت کو اللہ رب العزت نے، جب اس نے ہر اس کام کو اپنا دامن گیر کر لیا جو اس سے پہلے قوموں کے اندر پایا جاتا تھا۔ ہاں یہ قانون اپنی جگہ قائم ہے کہ ساری امت کو ایک دفعہ ملیا میٹ نہیں کیا جائے گا۔ سو اس قوم نے بھی ایک بہت بڑی نشانی دیکھی، نہیں مانی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر نام و نشان تمہارا ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگلا پہلو شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں ہیں جب انسان کے ہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، پھر بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اور میں یہاں سے دو تین باتیں بہت ضروری سمجھتا ہوں جو بیان کرنا، وہ ان کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو ایسے ہیں جو عقل، جہاں میں نے شروع میں شعر پڑھا، جو عقل کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کو ساتھ لو اور جا کر ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے آؤ جہاں پر نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کوئی پانی کا کنواں، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی قافلہ، جہاں پر ریگستان، سنگلاخ پہاڑ، ارد گرد کوئی نہیں ہے، وہاں پر اس بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہی تھا کہ عقل تو اگر کہے تو آپ بتائیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اگر کوئی جنگل میں چھوڑ آئے تو کیا یہ عقل مانتی ہے کہ اس نے اچھا کام کیا؟ عقل کہتی ہے کہ وہ بہت اچھا باپ ہے جو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آتا ہے؟ عقل کہتی ہے بڑا بے وقوف ہے، بڑی نادانی ہے کہ اپنے بے یار و مددگار ایک ماں اور بچے کو تنے تنہا ریگستان میں چھوڑ کر واپس چلا آئے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا، پوچھتے بھی نہیں تھے یا اللہ کیوں؟ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے نا مالک سے، مالک کوئی کام بھیجے، کوئی سوال کرے کہ یہ کام کرو، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے یا اللہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم نہیں پوچھتے، ہم تو یہ بھی پوچھتے ہیں شراب کیوں حرام ہے، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہ بھی پوچھتے ہیں قربانی کریں کیوں؟ کہتے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر سال قربانی کریں کیوں؟ صدقہ اس سے بہتر نہیں صدقہ کر دیں؟ قربانی جو ہر سال کرتے ہیں لوگ کرونا کی وجہ سے کتنے مجبور ہیں، صدقہ کر دینا چاہیے نا اتنے پیسے۔ اچھا ہم ہر سال حج کریں کیوں؟ 5-6 لاکھ حج پہ لگا کیوں؟ ہم کرتے ہیں نا سوال۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھتے تھے یا اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا چھوڑ آؤ، کہا چھوڑ آتا،
کوئی بات نہیں، اللہ تو نے دیا ہے، بڑھاپے میں دیا ہے، پر تیرا ہی ہے، دیا تو نہیں ہے، میرا نہیں ہے، چھوڑ آتا ہوں، چھوڑا ہے۔ ماں بیچاری پیچھے سے آوازیں دے رہی، ابراہیم، مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کہا ابراہیم، مڑ کے نہیں دیکھا، کہا ابراہیم اتنا تو بتاتے چلے جاؤ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور استقامت پر قربان جائیں کہ کسی انسان میں اتنا صبر ہو سکتا ہے، اتنا استقامت ہو سکتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو، اپنی پسندیدہ، اپنی محبوبہ بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر صرف اتنا کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سہارے تم دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ نے کیسی قدر کی۔ وہ ماں جب پہاڑ پر صفا اور مروہ پر بے چینی کے عالم میں چل رہی ہے، ادھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ، اور ادھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ، لیکن کوئی قافلہ نہیں ملتا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ ابراہیم کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جاؤ وہاں پر جا کر اپنا پر مارو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے کی جگہ پر اپنا پر مارا، وہاں سے اللہ رب العزت نے زمزم کا تحفہ ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وہ چشمہ جسے پینے سے، پانی پینے سے اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھ دی ہے، وہ جس کے اللہ نے، یہ قدردانیاں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قدردانیاں ہیں، یہ کیوں نہ پوچھنے کی قدردانیاں اور انعامات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم پینے کے بعد انسان اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرتا ہے، جس امید سے بھی پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی امید کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ پھر اللہ رب، ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ سعی کیا ہے؟ یہ ہماری آپ کی ماں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی وہ بے چینی ہے جو اپنے بچے کے لیے تڑپتے ہوئے انہوں نے پیش کی تھی۔ اللہ رب العزت کو ادائیں پسند آئیں، اللہ نے قیامت تک دین اسلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب ماں کی تربیت دیکھیں ذرا، یہاں پر میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو ایک بڑی پیاری نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس کے باپ کے خلاف نہ کریں، کبھی بچوں کے دل میں یہ پیدا نہ کریں کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ویسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بچپن میں چھوڑ آئے نا، چلے آئے۔ تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے۔ ماں کہہ سکتی تھی نا، وہ بیٹا تیرا باپ تو تجھے چھوٹے ہی روتا ہی یہاں چھوڑ گیا تھا، میں ہی ساری جتن کر کے تجھے پالا ہے، کہہ سکتی تھی نا۔ اچھا، باپ کے خلاف تو دور کی بات ہے، باپ کے خلاف کرنا بچے کو یہ تو دور کی بات ہے۔ جب باپ نے آ کر بچے کو کہا، بچہ جوانی کو پہنچ گیا ہے، بچے سے اب امیدیں وابستہ ہونے لگی ہیں، جب دکاندار دکان کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے اس کا ذہن چل رہا ہوتا ہے، میرا بچہ میٹرک کر لے گا، اب اس کو دکان پہ لینا جانا شروع کرے گا، آہستہ آہستہ یہ سیکھ جائے گا، پھر میں 10 سے 8، 8 سے 6، 6 سے 4 گھنٹے کر دوں گا، اس کے 2، 2 سے 3، 3 سے یہ اوپر جائے گا، میں پیچھے آؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے پلاننگ کرتا ہے انسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ پلاننگ چل رہی ہے اب کہ میں ریورس آؤں گا، بیٹا میرا یہ اوپر جائے گا، یہ سنبھالے گا، اور اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، اے ابراہیم، خواب میں دیکھتے ہیں اپنے ہی بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ اور ماں کی تربیت دیکھیں کہ ماں نے تربیت یہ کی ہے کہ جب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، اے میرے بچے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کروں، بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا کر گزریے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ نہیں کہتا تو مجھے بچپن میں چھوڑ گیا تھا، ہن منو ذبح کرنا آ گیا، تیرا حق ہی کیا ہے مجھ پر؟
تو نے پالا ہی نہیں مجھے تو میری ماں نے پالا ہے. نہیں، ایک جملہ بھی نہیں ایسا نافرمانی کا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کسی مکتب کی کرامت نہیں تھی، یہ ماں کی گود کی کرامت، ماں کی تربیت کی کرامت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس واقعے کے پیش آنے پر ایک تربیت کا انداز ہمیں سجھا گئی تھی. آگے چلیے، لمحے لمحے پر یہاں پر آزمائشیں آئیں گی. اب حکم ہوتا ہے خواب میں. ایک بات ذہن نشین رکھیں، میں نے وہ جو بات میں بار بار کر رہا ہوں نا ٹال مٹول والی، اس کو ذہن نشین رکھیں. اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا 2 ٹوک، فرشتہ وہی لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابراہیم اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دو، بات ختم. بات اس میں کوئی دو رائے، کوئی ٹال مٹول، کوئی کیوں چونکہ چنانچہ نہیں ہو سکتا. اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا نا، خواب میں چونکہ چنانچہ کی گنجائش ہے کہ نہیں بتائیں؟ خواب اگرچہ نبی کا سچا ہوتا ہے، مگر بھائی خواب کی تعبیر میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے انسان کہہ سکتا ہے نا جی یا ذبح کرنے سے مراد، جس طرح ہم مرادیں لیتے ہیں، یہ ذبح کرنے سے مراد چھری چلانا نہیں ہے جی، یہ ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو وقف کر دیں، یہ ذبح کرنے سے مراد فلاں ہے. 3 دن خواب آتا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا، آزمائش پر آزمائش، ٹال مٹول نہیں. گئے بیٹے کے پاس. اب باپ بیٹا دونوں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں دونوں چل رہے ہیں. اب شیطان راستے میں راستہ روک رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر مار رہے ہیں، پھر شیطان راستہ روک رہا ہے، پھر پتھر مار رہے ہیں، پھر شیطان راستہ روک رہا ہے. کیوں روک رہا ہے؟ کیونکہ شیطان کو نظر آ رہا ہے آج میری اس شکست کا وقت ہے جو اس وقت جب آدم کو پیدا کیا گیا تھا تو میں نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے حقیر ہے. آج یہ بندہ ثابت کر دے گا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کا وہ حق ادا کر دیا جس کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تھا. اختصار سے ذکر کروں، یہاں یہ مجھے بہت ہی پیارا لگتی ہے یہ بات، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بات کو بار بار دہراؤں کہ آدم علیہ السلام اور انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں اصل میں فرق ہی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا نا، تو انہوں نے ایک بڑا پیاری بات رکھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، آپ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. اچھا، اب عبادت کے لیے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیرے فرشتے آدم سے اچھی عبادت کرنے کے لیے پڑھے. بتائیں اچھی ہے کہ نہیں فرشتوں کی عبادت انسان سے؟ انسان تھکتا ہے، انسان اپنی نماز میں اپنی عبادت میں ہلتا ہے جلتا ہے، مستقل کر نہیں سکتا ہے. فرشتے نہ روٹی نہ بھوک نہ خواہش نہ سوچ، مسلسل عبادت. تو اللہ پھر اس کو کیوں پیدا کر دی؟ ہم جو موجود تھے. اچھا، ایک اور بات، اس کو تو نے عبادت کے لیے پیدا تو کیا، لیکن اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا. اس کے اندر طیش کے جو جذبات ہیں یہ فساد برپا کرے گا. یہ فتنہ، تجھے اس کا فساد بھی منظور ہے، تجھے اس کا فتنہ بھی منظور ہے، پھر بھی اس کو پیدا کیا اور پھر اپنی عبادت کے لیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. فرشتوں، جو میں جانتا ہوں نا کہ آدم کی عبادت میں جو حلاوت ہے میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے. اب سمجھے وہ کیا ہے. آدم کی عبادت کا اور فرشتوں کی عبادت کا جو فرق ہے وہ اب سمجھیں.
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل رہے ہیں. عقل کہتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے یہ درندگی ہے. جذبات کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے جبکہ وہ اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہو. بیٹا ملا بڑھاپے میں ہو، باپ کے دل میں تمنا اس کی خواہشات ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، اور انکار کرنے کا اختیار بھی ہو. انسان کو انکار کرنے کا اختیار ہے نا، انکار کرنے کا اختیار بھی ہو، اور شیطان راستے میں آ کر بہکا بھی رہا ہو، تب جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے تو پتہ چلتا ہے جو انسان کر سکتا ہے فرشتے نہیں کر سکتے. فرشتوں میں نہ خواہش ہے، نہ جذبہ ہے، نہ انہیں بیٹے کی محبت کا پتہ، نہ انہیں باپ کی شفقت کا پتہ، نہ انہیں بے اولادی کے غم کا پتہ، نہ انہیں بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کی خوشی کا پتہ، نہ ان کے اندر مستقبل کی فکر، نہ ان کے اندر جذبات و احساسات. یہ سب کچھ انسان کے پاس، نہ ان میں انکار کا اختیار. یہ سب کچھ انسان کے پاس. کتنی باتوں کو شکست دے کر جب ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے تو سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے مینڈا بھیج دیا جنت کا جانور کہ اس کی گردن پر چھری چل گئی، اور قیامت تک اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا. اس میں ایک امتحان اور رکھ دیا ہماری شریعت نے، اس میں ایک اور امتحان رکھ دیا ہماری شریعت نے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اس کا ایک نصاب ہے. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اس کا ایک نصاب ہے. یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے. حج ہم کرتے ہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے. روزے ہم رکھتے ہیں، فرض ہے. قربانی کے بارے میں فلسفہ یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قربانی وہ کرے گا جس کے اندر شوق پایا جاتا ہے. قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض، راجح موقف کے فرض نہیں ہے. سنت موقدہ اس کو قرار دیا گیا. کرے گا کون؟ معیار کیا ہے؟ کتنے پیسے والا کرے گا، کتنی آمدن والا کرے گا؟ جس کے پاس پلاٹ ہے وہ کرے گا، جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کرے گا، جس کے پاس 5 تولے سونا ہے وہ کرے گا، جس کے پاس 50,000 روپیہ ہے وہ کرے گا. کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کے یہاں سے آواز آئے گی، وہ کرے گا جس کے یہاں سے شوق پیدا ہوگا، وہ کرے گا جس کو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی. اور جو کہتے ہیں نا جی صدقہ کر دو، ایک بات ذہن نشین رکھیں، بات وہی ہوتی ہے جو موقع کی مناسبت سے کی جائے. اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو یوم النحر کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے. اب بتائیں ہم نے قربانی کس لیے کرنی ہے؟ ہم نے قربانی کس لیے کرنی؟ ہم نے خدمت خلق سمجھ کر نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. یہ سارے فائدے، اس کی کھالوں کے فائدے، اس کے گوشت کے فائدے، غریبوں میں تقسیم کے، یہ سب بعد میں ہیں. سب سے پہلی چیز مسلمان کے لیے یہ ہے کہ میں نے قربانی اس لیے کرنی ہے کہ قربانی والے دن میرے رب کو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میں گائے کی، بکرے کی گردن پر چھری چلاؤں. میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی. اور اللہ کو نہ خون چاہیے، اللہ کو نہ گوشت چاہیے، اللہ کو نہ تمہارے پیسوں کا دیکھنا ہے کہ کتنے مہنگے تم نے جانور خریدے. اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے
کہ تم نے کن حالات میں کس شوق اور کس جذبے کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ تمہارے اندر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا جذبہ کتنا پایا جاتا تھا، وہ تم نے پیدا کرنا ہے، اور جس شوق سے تم کرو گے اللہ رب العزت اسی شوق سے تمہیں قیامت والے دن قربانی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، قربانی کا شوق، ولولہ۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ہم سے، ان دنوں میں ظاہر ہے قربانی سے متعلق سوال ہوتے ہیں، تو ایک سوال بڑا کامن سا ہوتا ہے، آج کل زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ کہتے ہیں کہ کیا مقروض انسان جو ہے وہ قربانی کرے گا؟ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو میں نے وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ یہاں سے اس سے پوچھیں، اس دل سے پوچھیں۔ اگر قرض لے کر بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کی جا سکتی ہیں تو کیا قربانی نہیں کی جا سکتی؟ بتائیں، اگر قرض لے کر اپنے گھر میں سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہیں، اے سی لگوایا جا سکتا ہے، اگر قرض لے کر گاڑی خریدی جا سکتی ہے، اگر قرض لے کر موٹر سائیکل خریدی جا سکتی ہے، اگر قرض لے کر اپنے دنیا کے کام کیے جا سکتے ہیں جو بعد میں انسان قرض اتار سکتا ہو وہی لیتا ہے نا، تو وہ انسان جس کو یہ پتہ ہے آج میرے پاس پیسے نہیں لیکن میں قرض لے کر تھوڑے تھوڑے کر اتار سکتا ہوں، اتار دوں گا، وہ انسان قرض لے کر بھی قربانی کرے، اللہ اس کے شوق کا اس کو ضرور اجر دے گا۔ اور مقروض اس کی بھی دو قسمیں ہیں، سمجھ لیجئے، بات مسائل کی طرف چلی گئی ہے پر چلو اب بات آئی ہے تو ہم سمجھ ہی لیتے ہیں۔ یہ تنگ کرتے ہیں نا لوگوں کو یہ چیز کہ یہ مقروض جو ہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ ایک بات ذہن نشین رکھے، میں نے زکوٰۃ کی جب میں نے جمعہ پڑھایا تھا نا اس میں بھی میں نے پہلی بات یہ کہی تھی، ایک بات ذہن نشین رکھا کریں، آپ ہر بندے سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، اپنے آپ سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، آپ اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس راز کو جانتا ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو نا رات کو سونے سے پہلے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، ایسے نہیں، ایسے میں اس لیے تو نہیں کر رہا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، میرا اصل مقصد یہ تو نہیں ہے، میرا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو نا اللہ وہ یہاں سے جب بات نکلتی ہے نا وہ یہاں سے جانتا ہے۔ کوشش یہ نہیں کرنی کہ میں قربانی سے بچ جاؤں، کوشش یہ کرنی ہے میں قربانی کر جاؤں، بس یہ فرق ہے۔ یہ کوشش کریں گے نا کہ میں قربانی سے بچ جاؤں تو پھر کر بھی دی تو پتہ نہیں ادھر سے منظور ہو کہ نہ ہو، اور کوشش یہ کریں گے نا کہ میں نے کرنی ہے، نہ بھی کر سکے نا اللہ کی قسم وہ قبول کر لے گا۔ کوشش یہ کرنی۔ اچھا، مقروض ہے، قرض کی دو نوعیتیں، ایک قرض وہ ہے آپ نے قرض لیا ہوا ہے، آپ مقروض ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی میں تنگی نہیں آ رہی، قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، آپ نے قسط طے کی ہوئی ہے یا اس کی طرف سے سہولت ہے، آپ کے امور زندگی چل رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ قرض بھی اتارتے چلے جا رہے ہیں، ایسے شخص کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے قربانی نہ کرنے کا، وہ قربانی کرے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مقروض ہے، قرض جس نے دیا ہے وہ مسلسل مطالبے میں ہے کہ میرے پیسے واپس کرو، اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے یا یہ اس کے پیسے دے سکتا ہے یا قربانی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بیچارہ مجبور ہے، ہاں شوق اپنی جگہ رکھے لیکن یہ قرض کی ادائیگی پہلے کر دے گا، اس کے بعد قربانی کے بارے میں سوچے گا۔ فرق ہے، تو اس فرق کو سمجھ کے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کی یاد ہے
جو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر ہمارے سامنے پیش کی تھی۔ اور ایک آخری بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور خاصہ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا بیان کیا ہے، اور اسی خاصے کی وجہ سے شاید آپ کو قیامت میں یہ مقام ملا آخرت میں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا بندہ ابراہیم بڑا ہی حلیم، بڑا ہی نرم دل تھا۔ حنیف بھی، حنیف تو ہے نا یکسو، جو ہم نے شروع میں بیان کیا، کمپرومائز نہیں، شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، ہر معاملے میں اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ بڑا نرم دل، حلیم، بڑی جلدی ترس آ جاتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، وقت تو ختم ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب لے کر آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے، تو اب بہانے سے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو، دیکھیں اندازہ لگائیں قوم کون سی ہے، اس کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ فرشتے اس قوم پر عذاب نازل کریں گے، اس قوم میں تیرا نبی بھی تو موجود ہے۔ کیا مطلب کہ تیرا نبی بھی ہے اس قوم میں، تو اس قوم پہ عذاب نہ ہی آئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ہمارا بندہ بڑا حلیم ہے، پر ہم اپنے نبی کو بچا لیں گے۔ شاید اسی وجہ سے، اس کی کوئی صراحت نہیں موجود، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت میں جو شفقت کا ایک پہلو ہے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک درخت کے ساتھ دیکھا، اور دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کی کفالت میں کھیل رہے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ نابالغ فوت ہو جانے والے بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔